ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور اس کا کوئی جوڑا بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، میں اس وقت توحید باری تعالیٰ کے متعلق آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ اخلاص کی پہلی آیت کا حاصل مطلب یہ ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت اللہ الصمد میں خداوند قدوس کی صرف سمدیت کا بیان ہے کہ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ سارا عالم، تمام جہان اپنے وجود، اپنی ہستی اور اپنی بقا میں خدا کا محتاج ہے۔ اس کو کسی کی عبادت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سارا عالم اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، بہرحال وہ معبود برحق ہے۔ اسی آیت لم یلد ولم یولد کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی ذات رشتہ ولادت اور باپ بیٹا ہونے سے پاک ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے عقائد باطلہ کا رد بلیغ ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح یہود کہا کرتے تھے کہ نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم لوگ تو معاذ اللہ خدا کے بیٹے اور خدا کے دوست ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت نے ان باطل پرستوں کے اس غلط عقیدے کا رد کر دیا کہ خدا نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ چوتھی آیت ولم یکن لہ کفوا احد میں بھی عیسائیوں کا رد ہے۔ عیسائیوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام معاذ اللہ خدا کی بیوی ہیں۔ اس آیت میں اس باطل عقیدے کے بھی پر خچے اڑا دیے گئے کہ خداوند قدوس کا کوئی جوڑا نہیں۔ برادران اسلام، سورۃ اخلاص کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ مطلب آپ سن چکے۔ اب میں توحید باری تعالیٰ پر حاضر جواب گڑیا کی دلیل پیش کرنے لگا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ ایک غریب بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی کہ ایک فلسفی آن پہنچا اور پوچھا، اے بڑھیا تو یہ تو بتا کیا خدا موجود ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں بے شک خدا موجود ہے۔ فلسفی نے کہا کوئی دلیل بھی ہے؟
گڑیا کہنے لگی ہاں ہاں یہی میرا چرخہ دلیل ہے کہ خدا موجود ہے، کیونکہ میرا یہ چرخہ جب تک میں اس کو چلاتی رہتی ہوں یہ چلتا رہتا ہے، اور جب چھوڑ دیتی ہوں تو یہ رک جاتا ہے۔ جب میرا یہ ننھا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو بھلا زمین و آسمان کا اتنا بڑا نظام عالم بغیر کسی چلانے والے کے کس طرح چل سکتا ہے؟ فلسفی نے سوال کیا، اچھا اے بڑھیا یہ تو بتا کہ خدا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا جذبہ ایمانی کے ساتھ تڑپ کر بولی کہ خدا صرف ایک ہے، اور اس کی دلیل بھی میرا یہی چرخہ ہے، کیونکہ اگر میرے اس چرخے کو دو عورتیں مل کر چلائیں تو دو ہاتھ سے خالی نہیں، اگر میں اور وہ دونوں ایک ہی طرف چرخے کو گھمائیں تو چرخے کی رفتار تیز ہو کر میرے دھاگے کو توڑ ڈالے گی، اور اگر میں ایک جانب چرخے کو گھماؤں اور وہ دوسری جانب چرخے کو چلائے تو ظاہر ہے کہ چرخہ چلنے کی بجائے ٹوٹ پھوٹ کر لکڑیوں کا ڈھیر بن جائے گا۔ تو اسی طرح اگر اس نظام عالم میں دو خداؤں کا عمل دخل ہوتا تو ہرگز یہ نظام عالم اس خوبی اور سلامتی کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا، بلکہ سارا نظام عالم سایہ و بالا ہو کر تمام کائنات برباد ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ مسلمانوں، یہ وہ ایمانی عقل ہے جس پر فلاسفوں اور سائنسدانوں کی عقلیں قربان ہیں۔ ایک بے علم چرخہ کاٹنے والی گڑیا نے وجود باری اور توحید باری تعالیٰ کے مسائل کو اس طرح حل کر دیا کہ اس طرز استدلال پر ہزاروں رازی اور غزالی سر دھنتے رہ جائیں۔